اخلاق پر ہے. جتنے بھی پیغمبر اور مرسل آئے سب نے یہی تعلیم دی کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. مگر قربان جائیے ایک عظیم بات جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا اور اس کی آپ نے گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم. اسی پر بس نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم انقلاب رونما ہوا جس نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے دوستو، تاریخ کے اوراق میں اپنوں پر رحم و کرم کی مثالیں تو بہت ملتی ہیں، مگر انسانیت کے ذخیرہ احادیث میں جو سب سے کامیاب اور نادر الوجود جو چیز ہے، انسانیت کے اخلاق میں جو سب سے کم چیز ہے وہ ہے اغیار پر نہیں. مگر قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی ذات اقدس میں یہ وصف اور یہ صفت کون سی کہ آپ اغیار پر بھی رحم و کرم کا معاملہ فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم اور اکمل طریقے پر موجود ہے. میرے دوستو، جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہا ہے، مگر پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور عفو و درگزر کو دیکھیے کہ آپ نے کبھی بھی کسی جانی دشمن سے انتقام نہیں لیا، کبھی اپنے ظلم کا کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ کو کہاں تک شمار کراؤں، تاریخ کی کتابیں گواہ ہے، زمانے نے گواہی دی ہے، جانی دشمنوں نے بھی اعلان کیا ہے. سلاطہ بن جاشم سومتوں کے لالچ میں محمد کا قاتل کر کر گھوڑا دوڑایا تھا، آپ نے اسے بھی سند امان دے دی. عمر بن وہب خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا، آپ نے اسے چھیڑا بھی نہیں. ہندا جس نے آپ کے چچا کی ناک کاٹ کر آپ کو تڑپا دیا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا. میں کہاں تک شمار کراؤں، ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، آپ نے اس پر بھی رحم و کرم اب کو درگزر کا اعلان کیا. دوستو، میں کہاں تک شمار کراؤں، جاؤ عرب کی تاریخ سے پوچھو، عرب کے صحراؤں سے پوچھو، عرب کے ضربوں سے پوچھو، شہر مکہ سے پوچھو، ام القریٰ کے ضربوں سے پوچھو، تاجدار مدینہ نے کیا گواہی دی. دشمنان اسلام سے بھی پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیسا برتاؤ تھا. یہ سب یہی کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کھا کر بھی دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا، گالیاں سن کر بھی دعا ہدایت دی. ایسی بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتقام لینے کی قوت اور طاقت نہیں تھی، سب کچھ تھا. دشمن بھی آپ کے قبضے میں تھے، شمشیر و سنان بھی موجود تھے، ہزاروں اشداء الکفار جیال حملہ تھے. مگر قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عفو و درگزر اور رحمت کرم کے معاملے پر کہ آپ نے اتنی تمام برائیوں کے ساتھ، اتنے تمام مظالم کے باوجود آپ نے کبھی بھی ذاتی انتقام نہیں لیا. عزیزان محترم، فتح مکہ کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انفرادی طور پر انتقام لینے کے بہت سارے مواقع آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی برداشت کیا، صبر کیا اور معاف کر دیا. یہی وہ مکہ تھا جس نے دوسروں باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام اور پیغمبر اسلام پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا تھا، جن کے خطرناک الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو چیر دیا تھا. مگر قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پر بھی آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی وہ کفار کا مجمع تھا کہ آپ کو مدینے کی ہجرت کرنے پر آپ کو مجبور ہونا پڑا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحن حرم میں تشریف لائے، صحن مکہ میں پہنچے تو تمام دشمنان اسلام کا مجمع تھا، ہر ظالم مظلوم کے دستے قدرت میں تھا اور وہاں ہر طرح کے نعرے لگائے جا رہے تھے. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عسکری ترنگ اور فوجی خود میں الیوم یوم الملحمہ کے ترانے گا رہے تھے.
کہ آج تو ہمارے مظالم کے بدلہ لیے جانے کا دن ہے، آج ہمارے بدلے کا دن ہے۔ اور صحابہ کرام جوش انتقام میں یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ایک قریش کے جانو، ماضی تمہارا تھا، آج ہمارا ہے، جب تمہاری تلوار تھی آج ہماری گردن، اب کیا ہوگا؟ آج ہماری تلوار ہوگی اور تمہاری گردن، آج تمہارے سارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کہ آپ نے اپنے تمام مظالم کے باوجود یہ اعلان اعتراف کرایا کہ اللہ آپ نے مجھے اور ہمیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں انسانیت کو آباد کرانے دیا، ہم انسانیت کرنے آئے ہیں، ہم انسانیت کو آباد کرنے آئے ہیں، ہم اپنے مظالم کا بدلہ لینے نہیں آئے۔ جبکہ وہ فتح مکہ کی تاریخ و تاریخ تھی کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے سارے پچھلے مظالم کا بدلہ لے سکتے تھے، سارے مظالم کو چوکتا کر سکتے تھے، سب کا انتقام لے سکتے تھے، لیکن نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام کفار مکہ کا ملبہ تھا، آپ ان کے درمیان تشریف لائے تو آپ نے پچھلی باتوں کو دہرایا بھی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ پچھلی مرتبہ کیا معاملہ کیا، تم نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا، آپ ان کے سامنے تاریخ نہیں دہرائی۔ اور ابو سفیان جو غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ کی تاریخ تک ہر وقت اکثر لڑائیوں میں آپ کا دشمن تھا، جب آپ ابو سفیان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مظالم نہیں گنوائے بلکہ سب معاف کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات۔ مگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی 63 سالہ زندگی، مکی اور مدنی دونوں زندگی ہمارے لیے نمونہ، عملی نمونہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا اور کیا سکھایا۔ اور اگر کوئی ظالم ہم پر ظلم کرتا ہے، اگر ہمارے اندر انتقام لینے کی طاقت ہے، قوت ہے، تو بدلہ لینے کی طاقت تو ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دے دے۔ یہی ہو آپ کی امت محمدیہ کو کہ اگر آپ پر کوئی ظلم کرے، کوئی آپ کو برا بھلا کرے تو آپ ان پر ظلم نہ کریں بلکہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اگر تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو جتنا کسی نے ظلم کیا، کسی نے آپ سے بدلہ لیا تو آپ بدلے میں اتنا بدلہ لینے کے حقدار ہیں، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ ظلم کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر نہیں۔ اگر کوئی مجھ پر ظلم کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، تو ہماری سوچ اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ظلم کو برداشت کریں، اس پر صبر کیا جائے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اگر ہم کسی ظلم کو برداشت کریں گے، صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کی بہتر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ۔ یہ جو معافی کی جو صفت ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اگر ہم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم ظالم کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، معاف کر دیں تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک گالی دے تو ہم بدلے میں فوراً چھوٹتے ہی 10 گالیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم پر کوئی ذرا سا ظلم کرتا ہے ہم ہم پر ڈبل ظلم کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے، آپ کی تعلیمات نے ہمیں، قرآن حدیث کی تعلیمات نے کیا روشنی ان پہ ڈالی، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے ہوئے آپ کی کتنی اتباع کرتے ہیں اور آپ کی دین کی کتنی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا لایا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا معافی کا، آج کسی سے بدلہ نہیں کیا جائے، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج اب و درگزر کا دن ہے۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشاہ ساتھی اور آپ کے صحابہ جو کفار نے آپ کو خطرناک طریقے سے آپ کو غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا، آپ پر ظلم کیے تھے، آپ نے ان کے کالے کرتوتوں کو اور مظالم کو بیان فرمایا، انہیں یاد
जिन्होंने हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बेशर्म तरीके से शहीद कर दिया था। या रसूल अल्लाह, ये वही कौम है जिसने नमाज की हालत में आप पर बिलाल अज़ान डाली थी। या रसूल अल्लाह, ये वही है जिन्होंने आपके रास्ते में आपके गुज़रगाहों पर कांटे बिछाए थे। या रसूल अल्लाह, ये वही कौम है जिसने आपको साहिब कहा, जादूगर कहा, पागल कहा, मजनू कहा, पागल कहा। लेकिन मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर। आपने फिर ये ऐलान किया कि आज आपको दरगुजर का दिन है, आज रहमत करम का दिन है। आपने अपना इंतकाम नहीं लिया। इतने मजालिम के बावजूद, इतने बुरा भला कहने के बावजूद आपके दिल में जर्रा बराबर शक नहीं हुआ कि इनसे बदला लिया जाए, इनसे अपने जुल्म को छूटा किया जाए। आप बार बार ये ऐलान करते रहे, आज तो रहमत करम का दिन है, आज आपको दरगुजर का दिन है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो आज हमें भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। अल्लाह का नबी का तरीके की जरूरत है। आज हम अल्लाह के हुक्म को भूल बैठे और आज हम नबी के तरीके को भूल बैठे। इसी वजह से आज हम पर जो भी जिल्लत आए, हम जहाँ जहाँ शरीर हो, जहाँ जहाँ दर ठोकरे खाए, हमारे ऊपर अल्लाह का आज हुक्म है। क्यों? इसलिए कि हमारी जिंदगियों से अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका मुकम्मल खत्म हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।